علیہ افضل الصلوات والتسلیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا شفيعنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا شفيعنا ومولانا محمد بارك وسلم صلوا عليه صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة وسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله صلاة وسلام عليك يا سيدي يا نبي الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، آج کا یہ خوبصورت پروگرام جو دوپہر سے چل رہا ہے اور بس 15-20 منٹ میں انشاءاللہ تبارک و تعالی ختم کر دیا جائے گا۔ آپ سب اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہم درد قوم و ملت حضرت علامہ مولانا قمر الہدی رضوی دامت برکاتہم القدسیہ نے اپنے ساتھ حافظ و قاری عارف غنی صاحب کو لے کر اور اپنے دوست احباب سب کو لے کر انہوں نے آپ کے درمیان ایک شکشا ابھیان کی شروعات کی ہے۔ سرزمین چوپڑا تھانہ ہے، ایک راجنیتک چھتر بھی ہے، کالج بھی یہاں بن چکا ہے۔ 2 سال پہلے ایک عظیم الشان جامعہ غوثیہ کا بھی قیام عمل میں آ چکا۔ پھر یہاں قرب و جوار کے گاؤں میں یہ نیا باڑی ہے، وہ دھنیا گچھ ہے، وہ چوپڑا بستی ہے، چھوٹے چھوٹے مکتب مدرسے چل رہے ہیں، لیکن حضرت مولانا نے ایک نئی جہت اور تعلیم کا ایک نیا پروگرام لے کر کے سامنے آئے ہیں جو ہمارے پورے علاقے میں بہت زیادہ
ضرورت اور اہمیت کا حامل ہے۔ پڑھنا سبھی کو ہے، آگے وہی بڑھتا ہے جو کچھ نہ کچھ پڑھتا ہے۔ ہم اور آپ بحمدہ تعالی مسلمان ہیں۔ ہم سب کے لیے سب سے اونچی تعلیم، سب سے مضبوط ایجوکیشن وہ اسلامک ایجوکیشن ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک جو بندہ دین کو زیادہ جانتا ہے وہ زیادہ مرتبہ والا ہوتا ہے۔ اور جاہل جس کو کہا جاتا ہے وہ اس فرد کو کہا جاتا ہے جو دین کے بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ افسوس کا مقام ہے کہ ہم نہ جانتے ہیں نہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمیں اور آپ کو سپورٹ کرنا چاہیے۔ حضرت علامہ مولانا قمر الہدیٰ صاحب قبلہ کا اور ان کے ساتھ جو لوگ ہیں جنہوں نے آپ کے بالکل ہی سامنے ہماری قوم کی بچیوں کو پڑھنے کے لیے ایک پلیٹ فارم تیار کیا ہے۔ یہ آپ کے پاس اچھا موقع ہے کہ آپ اپنی بچیوں کو، اپنی بیٹیوں کو، بہنوں کو جو ابھی اس لائق ہے کہ انہیں اسلام سکھایا جائے، انہیں اس مدرسے میں بھیج کر کے سکھائیں۔ جانتے ہیں دنیا کا آج حشر کیا ہے؟ ہمارے گھروں میں ویسٹرن کلچر ٹیلی ویژن کے ذریعے داخل ہو چکا ہے۔ آج ناپاک اور ناجائز پیار محبت کے نام پر چھوٹی چھوٹی لڑکیاں، جو لڑکیاں ماں باپ کی عزت ہوا کرتی ہیں، اپنے بھائیوں کے، اپنے گھر والوں کی آبرو ہوا کرتی ہیں، وہ آج ٹیلی ویژن پر ان بیہودہ مناظر اور غلط چیزوں کو دیکھ سن کر کے کب اپنی عزت گنوا بیٹھتی ہے، کب گھر والوں کو لوگوں کے سامنے بے عزت کر بیٹھتی ہے اور اپنی زندگی کو تباہ کر ڈالتی ہے، انہیں احساس تک نہیں ہوتا۔ یاد رہے، ہم اور مذہب والوں کی طرح نہیں ہیں۔ مسلم بچیوں کی عزت ہوا کرتی ہے، وہ قوم کی امانت ہوا کرتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان بیٹیوں کو رحمت قرار دیا ہے۔ اس لیے اگر آپ باپ ہو، بھائی ہو، آپ چچا ہو، آپ گھر کے گارجن ہو، تو یہ آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ کی گھر کی بچیاں باحیا بنے،
बाशऊर बने, दीनदार बने, वो अगर अल्लाह की रहमत है तो जिस घर में वो रहे उस घर को जन्नत बना करके रखे। लड़कियों को पढ़ाने का रुझान ठीक है, बहुत है लोगों को। कभी एक सवाल में, चूंकि आप लोग सो रहे हैं और बहुत से लोग जा चुके हैं, इस वक्त कोई अहम गुफ्तगू का मौका भी नहीं है। सब जनाबे आली ख्वाब देखते हैं कि यूनिवर्सिटी में पढ़ाना है, कॉलेज में पढ़ाना है, स्कूल में पढ़ाना है, अच्छी बात है। हम कभी उसकी मुखालिफत नहीं करते, मगर कब से आप पढ़ा रहे हैं और आपके सामने रिजल्ट क्या आया है आप वो भी दिखा दीजिए। नौकरियों के लिए आपने पढ़ाया, क्या नौकरियां मिली? आपकी बच्चियां कॉलेज गई, हाई स्कूल गई और तालीम गाहों पे गई, आपके लिए क्या लेकर के आई? कई % लड़कियों को नौकरियां मिली। इलाके के कितनी लड़कियां एडुकेट बनी, कितनी लड़कियां उनको सरकारी नौकरी मिली, किस क्षेत्र में उनको क्या मिला, सवाए इसके कि वहां जाने के बाद वो बेहया बन गया। वहां से आने के बाद उसके उठने बैठने का अंदाज बदल गया, कपड़े पहनने का तरीका बदल गया। अल्लाह के रसूल को अल्लाह तबारका व तआला ने जो किताब अता फरमाई, उस किताब के अंदर है, ऐ नबी आप अपनी बीवियों से, अपनी बेटियों से और मुसलमान औरतों से कहें कि वो अपने चेहरों को छुपाए, पर्दे में रहे। एक मुसलमान को यह तालीम दी गई थी ना, मगर आप सफर करें, देखें आपके घर की लड़की जवान हो गई, वो स्कूल जा रही है, मगर उसके बाल खुले होते हैं सर के, उसके सर पर दुपट्टा भी नहीं होता, उसको ये भी एहसास नहीं होता कि ये अजनबी जा रहा है, ये आलिम दीन जा रहा है, उन्हें कोई परवाह नहीं। और फिर वहां जाने के बाद अल-अयाज़ु बिल्लाह ताला, दुनिया में एक मर्द एक औरत से नस्ल चलती है, मगर शरीयत ने उसके लिए निकाह रखा है। निकाह करो, इसमें बरकत है। निकाह का एक वक्त होता है, बच्चे जब जवान हो जाएं, चाहे बेटी हो चाहे बेटा, उसकी शादी कर दो ताकि वो अपनी नस्ल को आगे बढ़ाए, उसकी इज्जत महफूज रहे, उसकी आबरू महफूज रहे, वो घर वालों के लिए वकार का सामान कायम करे। मगर आपने पढ़ाने के नाम पर उनको निकाला, वहां गई, बेहया बन करके आई, आपकी बेटी, आपकी बहन किसी आवारा के साथ भाग गई, आपके सामने अजनबी के साथ
وہ اس طرح سے باتیں کرتی ہے کہ سمجھنے والا سمجھتا ہے کہ کیا کھچڑی پک رہی ہے، مگر قوم میں غیرت اور حیا کا جنازہ اس طرح سے نکلا ہے، نہ باپ کو ٹوکنے کی ہمت ہوتی ہے، نہ بیٹی کے دل میں خیال آتا ہے کہ یہ میرا باپ ہے، مجھے اس کی بھی عزت بچانے کی ضرورت ہے، اپنی عزت بھی بچانے کی ضرورت ہے۔ کیوں؟ پڑھا لکھا کر کے آپ نے ایک بگڑیل معاشرہ کو آگے بڑھانا تھا۔ مسلمانوں، آپ کو اپنی تاریخ معلوم نہیں ہے۔ انسانیت کو تعلیم کا ذوق اگر کسی نے دیا تو وہ اسلام ہے۔ پڑھانے لکھانے کا رجحان کسی نے دیا تو وہ اسلام ہے۔ رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لا کر صرف صحابہ کو نہیں پڑھاتے تھے، صحابیات کو، مسلم عورتوں کو بھی پڑھاتے تھے۔ ازواج مطہرات کے گھر میں نبی کی بیویاں مدینے کی عورتوں کو پڑھاتی تھی اور اللہ کے رسول مدینہ کے مردوں کو پڑھاتے تھے۔ پھر یہ معاشرہ سامنے آیا۔ کیسی تعلیم؟ وہ تعلیم جس سے ایک عورت کو احساس ہو کہ وہ عورت ہے، ایک مرد کو احساس ہو کہ مرد ہے، ان دونوں کو معلوم ہو جائے کہ مرد کی عزت بھی عزت ہوتی ہے، عورت کی عزت بھی عزت ہوتی ہے۔ عورت اگر بیٹی ہو جب بھی اس کی عزت محفوظ رہنی چاہیے، بیوی ہو اس کی عزت کی حفاظت ہونی چاہیے، بہن ہو اس کی عزت محفوظ ہونی چاہیے، اپنی گھر کی عورتیں ہو اس کی عزتیں بھی محفوظ رہنی چاہیے، کسی اور کے گھر کی عورتیں ہوں اس کی بھی عزت محفوظ رہنی چاہیے۔ یہ اسلام نے تعلیم۔ مگر آج پڑھنے لکھنے کے باوجود یہ معاشرہ اس قدر بے حیا ہو گیا ہے کہ آج معاشرے سے وہ پاکیزہ لوگ نہیں نکلتے، وہ مرد خدا پیدا نہیں ہوتے۔ ہزاروں میں ایک خاتون نظر آتی ہے جو پردہ کرتی ہوگی۔ حضرات محترم، ایسا اس لیے ہے کہ دنیا والوں نے آپ کو دنیا میں جینے کی تعلیم دی، اور اسلام آپ کو دنیا میں جینے کی بھی تعلیم دیتا ہے، اور آخرت میں جنت اب کیسے جائیں وہ تعلیم بھی آپ کو عطا کرتا ہے۔ اس تعلیم کو سیکھنے کے لیے آپ جو لڑکیوں کا ادارہ یہ بنایا گیا، حضرت نے بنایا، اس کے قریب آئی۔ یہاں پر آپ کی بچی وہ قرآن پڑھنا سیکھے گی، وضو کرنا سیکھے گی، وہ نماز پڑھنا سیکھے گی، وہ پاکی ناپاکی کے مسائل سیکھے گی، وہ شوہر کا حق کیا ہوتا ہے وہ بھی سیکھے گی، باپ کا حق کیا ہوتا ہے، ماں کا حق کیا ہوتا ہے، اسلام کیا ہوتا ہے، وہ سب سیکھ سکیں گی۔ اور جب یہ تمام حقوق وہ سیکھ لے گی پھر وہ آپ کے درمیان جائے گی تو آپ دیکھو گے وہ معاشرہ جس کے اندر آپ کو گھٹن ہو رہی ہوگی، ایک بچی قرآن اور حدیث پڑھ کر کے اگر آپ کے درمیان جائے گی تو جا کر کے آپ کی بچیوں کو بھی وہ سکھا سکتی ہے، آپ کی عورتوں کو بھی وہ سکھا سکتی ہے۔ ادھر یہ نماز پڑھ کر کے دعا کرے گی، ادھر آپ کی عورتیں نماز پڑھ کر کے دعا کرے گی، تو رب کا عرش کا مالک آپ سے بھی خوش ہوگا، ان پڑھانے والی بچیوں سے بھی خوش ہو جائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔
حضرات محترم، عنقریب داخلہ سیزن شروع ہونے والا 22 فروری سے، اور آج 8 فروری ہے۔ آپ پڑھائیے، اپنے گھر کی بچیوں کو پڑھائیے، ورنہ جو وقت آ رہا ہے وہ بڑا خطرناک ہے، وہ نہایت ہی پرآشوب ہے۔ کیا آپ نہیں دیکھتے؟ اگر آج کل تو بھائی سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، وہ فیس بک پر، واٹس ایپ میں دوستی ہو گئی، کہیں اور کا لڑکا، کسی اور کاسٹ کا، آپ نے تو دیا ہوا ہے، کوئی روک ٹوک نہیں۔ وہ انٹرنیٹ کی دنیا، جو دنیا انسانیت کو تباہ کرنے کے لیے کافی ہے، وہ ہر طرح کے میٹیریل رکھے ہوئے ہیں۔ آپ کی اچھا، آپ اس کو مس یوز کریں یا درست استعمال کریں، مگر وقت ہوتا ہے، عمر ہوتی ہے، ایج ہوتی ہے کہ بہکنے کا۔ ایک بچہ، اس کے سامنے ایک موبائل دو اس کے ہاتھ میں تو وہ کھیلنا چاہے گا، مگر ایک نوجوان کے ہاتھ میں دو تو اس سے وہ سامان لذت اکٹھا کرنا چاہے گا۔ آج کوئی بھی لڑکی، کوئی بھی لڑکا موبائل سے خالی نہیں ہے، تو ایسا کرو، انہیں سکھاؤ، انہیں اس سے بچاؤ، اس سے پہلے کہ تمہاری گھر کی بیٹیاں کسی کافر سے، کسی مشرک سے محبت کے نام پر ناجائز دوستی کا سبب بنا ڈالے اور تمہیں چھوڑ کر کے تمہارے گھر سے بھاگ جائے، اور پھر وہ مرتد ہو جائے معاذ اللہ، اور وہاں جانے کے بعد اس کو قتل کر دیا جائے، ذبح کر دیا جائے، اس کو ندی میں دھکیل کر کے ختم کر دیا جائے، اس سے پہلے کہ یہ ماحول پیدا ہو، آؤ اپنی بچیوں کے ہاتھ میں قرآن کریم دے دو، قرآن کریم پڑھ کر کے اس کے دل میں پیدا کرنے والے کا خوف پیدا ہوگا، محمد رسول اللہ کی غیرت پیدا ہوگی، اسلام کا جذبہ پیدا ہوگا، تو وہ رابعہ بصریہ نہیں تو رابعہ بصریہ کی کنیز ضرور بنے گی، فاطمہ الزہرا کی خادمہ ضرور بنے گی، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خادمہ ضرور بنے گی۔ اور جب وہ ان پاکیزہ ہستیوں کی سیرت کو پڑھے گی تو تم دیکھو گے تمہارے گھر میں آوارگی نہیں، وہ اللہ کی رحمت ہے، قرآن کی تلاوت بھی کرے گی اور تمہارے گھروں میں برکتیں بھی نازل ہوگی، تمہاری عزتیں بھی بچیں گی۔ حضرات گرامی، اس لیے آپ کے ذریعے سے میں یہ پیغام جہاں تک پہنچانا چاہوں گا کہ لڑکوں کو بھی دینی تعلیم سے آراستہ کریں، اس کے لیے بھی آپ کے ہاں ادارہ ہے، لڑکیوں کو بھی دینی تعلیم سے آراستہ کریں۔ قرب و جوار کے لوگ، یہ خوش نصیبی کی بات ہے، یہ خدمت کا موقع ہے کہ ہمارے اور آپ کے درمیان ایک لڑکیوں کا مدرسہ جو رہنے سہنے کا انتظام ہے، ظاہر سی بات ہے، آپ کہیں بھی پڑھانے لکھانے کے لیے رکھیں تو یہ خرچ ہوگا، گھر میں بھی لڑکی رہے گی تو اس کے لیے خرچ ہوگا، فیشن کا زمانہ ہے، اب جا کر کے دیکھیے جو کپڑا زیادہ مہنگا وہ کپڑا زیادہ چھوٹا، وہ زیادہ پسند کیا جاتا ہے۔ یہاں پر لڑکیوں کو حیا کی تعلیم دی جاتی ہے، انہیں کہا جاتا ہے اسلام کی شہزادیوں پردہ کرو، برقع پہنا کرو، نقاب پہنا کرو،
تمہارا روپ و رنگ کسی آوارہ شخص کو دکھانے کے لیے نہیں ہے، تم اپنے روپ اور رنگ کو برقرار رکھو۔ اللہ نے چاہا شریف آدمی سے تمہارا نکاح ہوگا، تم اس کا حسن و جمال کو دیکھنا، وہ تمہارے حسن و جمال کو، پھر اللہ کی برکت ہے نازل۔ حضرات محترم، اس لیے پڑھاؤ پھر دیکھو کیسا رزلٹ آئے گا۔ ایک بچی آپ کے گھر سے پڑھ کر کے آپ شادی دلا دیں گے۔ آج دیکھ رہے ہیں رشتہ کیوں ہوتا ہے بھائی؟ محبت بڑھانے کے لیے نا، تعلقات بڑھانے کے لیے۔ مگر یہاں رشتہ ہونے کے بعد آپ دیکھیں گے چوپڑا تھانے میں کتنے کیس فائل کیے گئے، سسر کے خلاف، شوہر کے خلاف، ہسبینڈ کے خلاف، وائف کے خلاف۔ ایسا کیوں؟ اس لیے کہ اسلامی تعلیم ان کے اندر نہیں ہے۔ اگر اسلامی تعلیم ہو تو دونوں ایک دوسرے کے حق کو سمجھیں گے، وہاں جانے کے بعد اس کے اندر برداشت کا چھمتا پیدا ہوگا، برداشت کی طاقت آئے گی، اور اللہ تبارک و تعالی اس بندے کو یا اس بندی کو جو صبر کرتی ہے اس کو اس کا اجر عطا فرماتا ہے، اس کا گھر بسا دیتا ہے، دنیا میں بھی اس کا مقام اونچا کر دیتا ہے، اور میدان محشر میں بھی رسول کائنات کے غلاموں اور خادموں میں اس کو شامل فرماتا ہے۔ وقت چکے ختم، بات ختم کرنے کا وقت ہو چکا ہے، اور بولنے سنانے کا کچھ رہا نہیں، اس لیے میں پھر ایک بار آپ کے توسط سے پورے علاقے کے لوگوں کو یہ آواز پہنچاؤں گا کہ جب آپ کے درمیان کوئی نیک کام کرے تو کم سے کم اس کی حوصلہ افزائی کیجیے کہ بھائی مجھ سے تو نہیں ہوا، آپ کر پا رہے ہیں آپ کیجیے، مجھ سے 5 روپیہ ہو سکے گا وہ میں اس سے آپ کو تعاون کروں گا، آپ کی ہمت بڑھاؤں گا، کچھ نہیں ہوگا تو کم از کم آپ کے لیے دعا ضرور کروں گا۔ دعا کرنے کے لیے پیسے نہیں لگتے تو کر سکتے ہیں۔ اس لیے سنی مسلمانوں، چوپڑا کے غیرت مند مسلمانوں، تمہارے اوپر لوگوں کے اعتماد ہو چکا کہ 2 سال کے اندر لڑکوں کا بھی ادارہ کھل گیا، لڑکیوں کا بھی ادارہ کھل گیا۔ دیکھنا کالج بن کر کے تمہارا نام اتنا اونچا نہیں ہوا ہوگا جتنا دینی ادارے کھل کر کے تمہارے کے نام اونچے ہو گئے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت۔ میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ مولا تعالیٰ اس ادارے کو دین دونی راہ چوگنی ترقی عطا فرمائے، آمین، کو زیر فرمائے، اس کے دوست احباب، اس کے معاونین محبین مخلصین کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی بارگاہ سے بے شمار اجر ثواب عطا فرمائے، صبح قیامت تک شاد و آباد رکھے، اور ہمت دیجیے یہ کام کرنے کے لیے۔ میں مولانا قمر الہدیٰ صاحب اور حافظ عارف غنی صاحب اور ان کے ساتھ جو لوگ ہیں، آپ سب کے ذریعے سے کہوں گا کہ دل چھوٹا مت کریے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو پتھر سے بھی رب تبارک و تعالیٰ پیڑ نکال دیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ نے تو پھر بھی زمین پہ اس کی بنیاد رکھی ہے۔ بندے کا کام کوشش کرنا ہوتا ہے، انجام تک پہنچانا پروردگار کا کام ہوتا ہے۔ سبحان بس اللہ۔ نیت میں اخلاص ہونی چاہیے، نیت میں پاکیزگی ہونی چاہیے۔ وہ پروردگار کہ ایک دانہ بندہ کیچڑ میں پھینک دیتا ہے تو وہاں سے وہ دانہ ایک پودا کی شکل میں باہر آتا ہے، پھر ایک بڑا درخت ہو جاتا ہے، لوگ اس کے پھل کھاتے ہیں۔ بالکل وہی حال ہے، آج آپ نے لگایا، وہ وقت آئے گا انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ اب اس چوپڑا علاقے کی دھرتی پر صرف لڑکے عالم نہیں بنیں گے، انشاءاللہ تبارک و تعالی ہماری بچیاں بھی عالمہ بنیں گی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت علامہ مولانا مفتی احمد رضا صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر۔ اور پھر جو لوگ قرب و جوار میں رہتے ہیں، آپ کا قریب یہ ادارہ ہے۔ ایک کام تو ایک آدمی کرتا ہے، یہ ٹھیک ہے،
مگر پوری سوسائٹی پر اس کی ایک ذمہ داری آتی ہے. نوجوانوں، مسلم بچیوں کو اپنی بہن سمجھو. جس طرح تم اپنی سگی بہن کی عزت کی حفاظت کے لیے اپنی گردن کٹانے کے لیے آگے بڑھتے ہو، ایسی ہر مسلم بچی کی عزت بچانے کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھو. تبھی قوم آگے بڑھے گی، تبھی تم کچھ ترقی کر سکتے ہو. اس لیے تعاون کرو اور قرب جوار کے لوگوں ایسا ماحول پیش کرو کہ دنیا والے تمہارے پر وشواس کریں، اعتبار کریں کہ لوگ، غیرت مند لوگ اپنی بچیوں کو ایک دن کے لیے اپنے گھر سے دور نہیں رکھنا چاہتے، مگر جب تمہارا اعتماد لوگوں پر بحال ہو جائے گا، یہاں سال بھر رکھ کر کے تمہارے بھروسے، تمہارے پر اعتماد کر کے اپنی بچی کو چھوڑ کر کے جائے گا، اور اس کی بچی کو انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم عالم بنا کر کے اسے پیش کر دیں گے، فاضلہ بنا کر کے اس کو پیش کر دیں گے. یہی کوششیں ہیں، یہی دعائیں ہیں. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تعالیٰ آج کی اس مجلس کو قبول و مقبول فرمائے، اس ادارے کے مستقبل کو بہتر بنائے، اس کے بانیین اور اس کے معاونین محبین کی بازو میں طاقت و قوت عطا فرمائے، اور ہم سب لوگوں کو نیک کاموں کے تئیں بیدار ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو لوگ اچھا کام کریں اس کی حوصلہ افزائی کی توفیق عطا فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ ولا حول ولا قوة الا